الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب الانسان فی عرف العرفان کے ذیل میں جاری تھی کہ جس میں آیت اللہ حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے آپ کی خدمت میں مطالب پیش کیے جا رہے تھے کہ اس کتاب کی جو ان کے شاگردان نے شرح کی ہے اس سے یہ درس ماخوذ ہیں۔ ہم نے گزشتہ درس میں انسان کی تعریف پڑھی تھی کہ انسان کی ڈیفینیشن کیا ہے، انسان کہتے کسے ہیں، کیونکہ اگر انسان صرف صورت کے تشابہ کی وجہ سے کہتے ہیں تو جس طرح سے بعض شعراء نے اسے ذکر بھی کیا ہے اور مطلب بھی ایک انسان کے ذہن میں ابھرتا ہے کہ اگر شکل و صورت کے مشابہ ہونے کی وجہ سے کوئی انسان بنتا ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل میں کیا فرق رہ جائے گا، کیونکہ اگر آپ ظاہری شکل و شمائل دیکھیں تو انسانوں میں ظاہری شکل و شمائل میں مشابہت ہے، اس لیے یہ انسان کی تعریف نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کہاں اور بقیہ جو شخصیات ہیں ان کی ذات کہاں کہ دونوں کا آپس میں تناسب ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ ظاہری شکل و صورت کی شباہت کو کبھی بھی انسان کا نام نہیں دیا جا سکتا، اس لیے فاسد ہے یا صالح ہے، کافر ہے یا مسلم ہے یا مومن ہے یا مثلا منافق ہے، سب کی آپ کو شکل و صورتیں قریب قریب ہی دکھائی دیں گی، کوئی ایک دوسرے سے شکل جدا نہیں ہوتی۔ اس لیے انسان کی حقیقت اس کے شکل و صورت کے ایک جیسے ہونے سے نہیں ہے۔ انسان کی کیا حقیقت ہے؟ انسان کی در حقیقت جو حقیقت ہے اس کو مختلف اب علماء نے بیان کیا۔ آج سائنس کی دنیا تو یہی کہتی ہے کہ حیوان اور انسان میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے کوئی لباس پہنے یا نہ پہنے اس کی مرضی، بس کسی اور کو تنگ نہ کیا جائے۔ تو غرب تو اس حد تک پہنچ چکا ہے کیونکہ وہ صرف مادی جسم کو انسان سمجھتا ہے اور اس کے ماوراء جو حقائق انسان کے ہیں اس کو انکار اس کا کر دیتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ تو پھر یہی نکلتا ہے کہ انسان کی کوئی حیثیت اور قیمت ہے ہی نہیں۔ اگر ایک حیوان ہے اس کے لیے بھی وہی حقوق رکھ دیے گئے جو انسان کے لیے ہیں، کیونکہ وہ بدن کے تشابہ کو انسان سمجھتے ہیں۔ بس بدن کے تشابہ یا بدن کے شباہت کسی بھی صورت میں انسان نہیں کہلاتا۔ انسان کیا چیز کہلاتی ہے اس کو ہم نے گزشتہ درس میں تفصیلی طور پہ ملاحظہ کیا۔ اہل منطق کہتے ہیں کہ انسان حیوان ناطق، انسان ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے اندر شہوانی غریزے بھی ہیں تاکہ اپنے جسم کو قائم دائم رکھ سکے، کیونکہ اگر شہوانی غریزے اللہ تعالیٰ نے نہ رکھے ہوتے تو ہم اپنے وجود کو قائم دائم نہ رکھ پاتے۔ مثال کے طور پہ انسان کے اندر بھوک کی شہوت ہے، انسان کے اندر پیاس کی شہوت ہے، انسان کے اندر نیند کی شہوت ہے، انسان کے اندر بدن کو آرام دینے کی شہوت ہے۔ انہی شہوات میں سے ایک جنسی شہوت ہے کہ اردو میں شہوت ہمیشہ جنسی شہوت ہی کے نام سے پہچانی جاتی ہے، وإلا عربی زبان کا یہ کلمہ ہے اور اس سے مراد ہے کہ انسان کے وجود میں جسم کی لذات اور آرام کے حوالے سے جو احساس برپا آپ کے نفس کے اندر ہوتا ہے اسے شہوت سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ شہوت ہے کہ جو انسان کو ابھارتی ہے کہ جسم کی حفاظت کرو، اسے مزین کرو، اسے نقصان دہ چیزوں سے بچا کے رکھو، اس کی حاجات و ضرورت کو بر وقت پورا کرو۔ اگر یہ نہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوتی تو انسان بچاؤ نہ کرتا، لیکن اس کے لیے حدود اللہ نے رکھ دی ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ دیکھو کھاؤ پیو ضرور اور خوش ذائقہ چیزیں کھاؤ، جو اللہ نے نعمات دی اس سے لطف اندوز ہو، لیکن اللہ کی حدود نہ توڑنا، ظالمین میں سے مت ہو جاؤ، تجاوز کرنے والوں میں سے مت ہو جاؤ۔ بہرحال یہاں تک تو آپ نے اس حوالے سے ملاحظہ کر لیا کہ ہمارے پاس یہ بات آئی کہ حیوان ناطق اہل منطق کی، یعنی جو عقلاء ہیں منطق کے اعتبار سے، لاجک کے اعتبار سے انہوں نے یہ تعریف کی، یہ بھی کامل نہیں ہے۔ انہوں نے ایک پہلو بیان کیا کہ وہ حیوانی جنبہ بھی انسان رکھتا ہے اور عقلانی جنبہ بھی رکھتا ہے، عقل یا زبان سے گفتگو بھی کرتا ہے۔ پھر ہم نے اسی کے ضمن میں یہ ملاحظہ کیا جو اہل حکماء نے ذکر کی ہے،
انہوں نے انسان کی تعریف کو پھر آگے بڑھا کے ذکر کیا، یا اس میں پھر ہم تیسرے نمبر پہ ہم نے احادیث اور روایات اہل بیت علیہ السلام اور قرآن کریم کی آیات کے تناظر میں اس کو معلوم کیا۔ جیسا کہ آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے واضح طور پہ تعریف انسان کی لکھی ہے کہ انسان ہے حی متألہ، یعنی ایک ایسی زندہ مخلوق ہے کہ جس نے الہی راہوں پہ چلتے ہوئے اوصاف الہی کو اپنے وجود میں برپا کرنا ہے، یعنی جتنی وسعت ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو اس کے رحمت بے کراں سے، لامحدود رحمت سے ہم جو کچھ اخذ کر سکتے ہیں وہ اخذ کر لیں اور اپنے اندر رحمت کو برپا کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی کریم ہے، اس لامحدود کرم الہی سے جو اخذ کر سکتے ہیں اسے اپنے وجود میں برپا کریں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی کے اسماء اور صفات کئی ہیں، ہزاروں یا انگنت ہیں، اس میں سے جس کو انسان اس دنیا میں اصل بھیجا اس لیے گیا ہے کہ ان کو حاصل کرے، متألہ بنے، یعنی الہی انسان بنے، ربانی انسان بنے۔ یہ انسان کی ڈیفینیشن ہے جو آیات روایات کے تناظر میں انہوں نے کی۔ اسی کو عرفاء اپنی جب زبان میں بیان کرتے ہیں تو آغا حسن زادہ آملی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اس طرح سے ذکر کیا ہے کہ انسان جو فعلیت تک پہنچ جائے، یعنی ہمارے اندر اللہ نے خزانے بہت سارے چھپا دیے۔ جیسے ایک معدن ہے، اس معدنیات کی ایک کان ہوتی ہے، اس کان میں آپ سمجھ لیں کہ سونا بھی ہے، ہیرا بھی ہے، کوئلہ بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن دور سے ہمیں خاک آلود ایک پہاڑ ہی نظر آ رہا ہے، چٹیل میدان اور ایک بنجر پہاڑ نظر آ رہا ہے، لیکن اس پہاڑ کے اندر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے خزانے برپا کیے ہوئے ہیں۔ اب ان خزانوں کو جو باہر نکال لے اسے کہتے ہیں انسان۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں خلق کیا تو ہمارے اندر بے پناہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خزانے رکھ دیے ہیں۔ اب ان خزانوں میں سے کون کتنا اپنے آپ کو نکالنے میں، وہ معدن نکالنے میں کامیاب ہوتا ہے، جتنی مقدار کا نکالے گا اتنی مقدار کا انسان شمار ہوگا۔ یہ وہ تعریف ہے کہ جو زمین آسمان کا فرق پیدا کر دیتی ہے نبی انبیاء علیہ السلام اور فاسقین جج مشرکین کے درمیان، مومن اور فاسق کے درمیان، اسی طریقے سے مسلم ہے مشرک ہے ان کے درمیان، ایک صالح انسان ہے غیر صالح انسان ہے، ان میں یہاں پہ فاصلہ آ جاتا ہے کہ ایک نے اپنے اندر اسی طرح دفن رکھے اور ایک بھی خزانے کو باہر نہیں نکالا۔ لہٰذا آپ ایک چھوٹے بچے کو جب اٹھائیں تو سمجھ لیں کہ گویا کہ ایک ایسی آپ نے کان اٹھا لی ہے کہ جس کے اندر ہزاروں معدنیات اللہ تعالیٰ نے، قیمتی معدنیات اس کے اندر چھپائی ہوئی ہیں۔ اب اس بچے نے اس دنیا میں ایسی زندگی بسر کرنی ہے اور مختلف نعمات اور مختلف مصیبتوں سے اس طرح سے اس نے گزرنا ہے کہ ہر ایک صلاحیت کسی نہ کسی طریقے سے اس کے وجود پر جلوہ گر ہو جائے، وہ اسے باہر نکالنے میں کامیاب ہو جائے۔ پھر باہر نکالنے میں جتنا کامیاب ہوگا اس صفت کے اعتبار سے اتنا قرب الہی پیدا کرتا چلا جائے گا۔ اگر آپ اس پوری گفتگو کو ایک کلمے میں سموئیں، جس طرح آیت اللہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، فعلیت تک انسان پہنچ جائے۔ آج کے ہم اگلے مرحلے کو شروع کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو تعریف آپ گزشتہ درس میں تفصیلی طور پہ، کیونکہ پورا درس ہمارا اسی موضوع کے اوپر تھا، آپ اس مثال سے جان گئے کہ اس دنیا میں در حقیقت ہمارا ہدف یہ ہے اپنے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو عملی صورت دے دیں، فعلی صورت دے دیں۔ اس کے لیے زحمت چاہیے، اس کے لیے انسان کو مشقت چاہیے۔ انسان پڑھے پڑھے کوئی بھی چیز اپنے اندر سے باہر نہیں نکال سکتا۔ مثلا یہاں پہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا سوال بھی زندگی کا حل ہو گیا، یہ مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ آپ خود سوچیں، اگر مصیبت نہ آتی تو یہ خزانہ باہر نکل آتا؟ اس دنیا کے اندر ایک آپ کو قانون کی صورت نظر آئے گی، بیج اس وقت تک اپنے وجود سے اپنا خزانہ باہر نہیں نکالتا جب تک اس کو زمین کے اندر کی اندھیاریوں کے حوالے نہ کیا جائے، جب تک اس کے اوپر طوفان اور بارشیں نہ برسیں، جب تک اس کے اوپر کیڑے حملہ نہ کریں، جب تک اس کی نشو و نما نہ ہو۔ اس کے ایک اور مثال میں آپ کی خدمت میں دے کے آگے منتقل ہوتا ہوں، کیونکہ مثالیں آپ کے سامنے اب بہت ساری ہیں، یہ آپ کے غور و فکر کے اوپر مشتمل ہے، وَإِلَّا ہمارا ہر درس ہی 2-4 مثالوں پہ گزر سکتا ہے۔ ایک مثال، جیسے ایک خاتون ہے، شہید مطہر رحمۃ اللہ علیہ نے جاذبیہ دافع امام علی علیہ السلام اس کتاب میں اس کو ذکر بھی کیا ہے، لیکن انہوں نے کسی اور پہلو سے ذکر کیا ہے
کہ عشق اور محبت سب سے تیز سفر ہے انسان کے ان معادن کو باہر نکالنے کا، ان چھپے ہوئے خزانوں کو باہر نکالنے کا سب سے بہترین اور تیز ترین طریقہ کار محبت ہے، یعنی محبت الہی، اللہ سے محبت کریں، محبت انبیاء علیہ السلام، محبت ائمہ اطہار علیہ السلام، ان ہستیوں سے محبت کریں، عشق کریں، نہ کہ زبان پہ فقط ان کا اعتقادی جو نظریہ رکھتے ہیں جاری کریں، محبت کریں۔ محبت ایک تعلق قلبی پیدا کر دیتا ہے۔ بہرحال اس پہلو سے شہید مطہری نے ذکر کیا، لیکن میں آپ کی خدمت میں ایک اور پہلو سے ذکر کر رہا ہوں کہ چھپے ہوئے خزانے کیسے باہر آتے ہیں۔ اگر یہ مصائب، یہ مشکلات، یہ نعمتیں، یہ حوادث یہ نہ ہوتے تو یہ سارے خزانے اندر ہی پڑے رہ جاتے۔ مثلا اگر کوئی لکھنے والا جب تک بچہ مسلسل لکھنے کی کوشش نہ کرے وہ نہیں لکھ سکتا، اس کا ہاتھ ہی نہیں چلے گا۔ اب لکھنے کی صفت اس کے اندر تھی لیکن نہیں لکھ سکے گا۔ اس کی مثال میں جو شہید نے ذکر کی خوبصورت مثال ہے، ایک آپ گھر میں خاتون عموماً دیکھتے ہیں جو بالخصوص اپنے والدین کے گھر میں رہ رہی ہو اور اس سے ساری نعمتیں بھی فراواں میسر ہو، اس نے دیر سے اٹھنا ہے، کوئی کام کاج کرنا نہیں ہے، والدہ نے مہربانی کی وجہ سے کیونکہ مامتا ہے ساری چیزیں اس کے سامنے کھانے وغیرہ رکھ دینے ہیں، تھوڑی سی اس کی تکلیف آئے تو بھاگم بھاگ سارے گھر والے اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں۔ اب یہ خاتون شادی کے مرحلے پہ پہنچ جاتی ہیں، تو جس خاتون نے اس طرح کی زندگی بسر کی ہو، کیا اسے کھانا بنانا کوئی آئے گا؟ کیا کپڑے دھونے اسے آئیں گے؟ صفائی ستھرائی آئے گی؟ شوہر کی خدمت کرنا آئے گی؟ بچے پالنا اسے آئیں گے؟ کوئی بھی نہیں کام کر سکتا۔ اب وہ اٹھتی دیر سے ہے، 12 بجے دوپہر کے اٹھ رہی ہے، اس ٹائم ناشتہ کرنا ہے، اپنی مرضی سے اس کی زندگی بسر ہو رہی ہے۔ کیا وہ راتوں کو اپنی نیند کاٹ کے کوئی کام کر سکے گی؟ لیکن ہوتا ہی ہے کہ اس کی شادی ہو جاتی ہے، اور شادی ہوتی ہے تو اس کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اب جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب آدھی رات کو اٹھ کے تکلیف کی حالت میں اس کو بار بار اہتمام کرے گی یا نہیں؟ اس بچے کے لیے خوراک کا اہتمام کرے گی یا نہیں؟ اب دیکھیں ذمہ داری بھی اندر سے اچانک خزانہ تھا اندر ذمہ داری کا، وہ ابھر کے باہر آ گیا۔ اچھا اسی طریقے سے احساس، اس کے اندر محبت کا ایک احساس جاگ اٹھا، اس کی بالآخر بچے کی پرورش کرنی ہے، اس کے کپڑے دھونے کا اس کے اندر ڈھنگ آ جائے گا، بے شک ہاتھ میں چھالے پڑیں یا نہ پڑیں، حتیٰ کہ اگر خود کھایا ہے یا نہیں بچے کو کھلائے گی۔ یہ ایثار کبھی اندر سے نکل کے باہر آ سکتا ہے؟ یہ ماں کے اندر کیسے ایثار اندر سے باہر آ گیا؟ وہ دیکھیں بچے کی محبت نے کیا کیا خزانے اس کے اندر نچھاور کر کے سامنے لے آئی اور ایک ماں کی صورت میں اسے ڈھال دیا۔ اگر یہ مصیبت نہ پڑتی تو مجھے بتائیں یہ خزانے اس کے اندر سے نکلتے؟ وہ جو راتوں کو دیر سے اور دن کو آدھے دن جب سورج نکل آیا ہو تب اٹھنے کی عادی خاتون، وہ اپنی نیندوں کو حرام کر کے بچے کے لیے بار بار اہتمام کرے گی۔ جو ایک ذرہ بھوک برداشت نہیں کر سکتی تھی، وہ بچے کی خاطر ایثار کا ایسا پیکر بن جاتی ہے کہ اسے اگر 2 ٹائم بھی کھانا نہ ملے اس کی زبان کے اوپر شکوہ بھی نہیں آئے گا اور وہ اپنے بچے کے لیے اہتمام کرے گی۔ لہٰذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا مصیبتوں سے بھری ہوئی اس لیے بنائی تاکہ اندر کے خزانے باہر آ جائیں۔ وَإِلَّا یعنی بالفاظ دیگر آپ کسی بھی بندے کو یہ کہہ سکتے ہیں آرام سے کہ دیکھو اگر تم ان ہدایت کی باتوں سے جو قرآن و روایات نے دی ہیں اور ان نصیحتوں سے جو اہل بیت علیہ السلام کی نصیحتیں، ان سے اپنے آپ کو درست نہیں کرتے تو معاشرہ تمہیں ٹھیک کر دے گا، اور معاشرے سے بھی نہیں ٹھیک ہوتے تو پھر خود اپنی جہنم خریدتے ہو۔ اس لیے انسان کے پاس یہ مرحلے 2 ہیں۔ بالفاظ دیگر جو باتوں کی زبان نہیں سمجھتے، پھر لاتوں کی زبان تو انہیں سمجھا دیتی ہے، وہ ٹھوکریں ہی معاشرے میں ایسی خطرناک کھاتے ہیں کہ ان کے وجود سے پھر یہ والے مراحل طے ہوتے ہیں کہ جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے۔ آئیں اب ہم اپنے اس موضوع کی طرف۔ انسان کی حقیقت کے حوالے سے 2-3 کلمات استعمال کی آغا حسن زادہ عاملی نے آغاز کتاب میں ہی۔ یہ کتاب، اس کا لنک آپ کو پہلے بھیج دیا گیا تھا، وہاں سے آپ اسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ چھوٹی سی کتاب الانسان فی عرف العرفان، لیکن بے پناہ اس کے اندر معارف پنہاں ہیں جو آیات و روایات اہل بیت علیہ السلام کی زبانی ذکر کیے گئے ہیں۔ اس میں آغا حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم نے آخر درس میں وہ کلمات پڑھے تھے، 3 کلمات ہیں۔ ایک ہے عمل انسان، دوسرا ہے انسان کی
غایت اور نیت انسان، تیسرا ہے علم انسان۔ ادھر توجہ کریں، اسی سے پھر آگے ایک اور ملحق بحث شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ترتیب آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، کیونکہ ہمارے جو بزرگان ہیں عرفان کو بہت سارے لوگوں نے زبان کیا ہے، لیکن ایک کوڈ کی صورت میں بیان کیا ہے۔ یعنی آپ کو اگر عرفانی کتابیں اردو ترجمہ ہو جائیں کوئی خاص چیز حاصل نہیں ہو سکے گی، یا اسی طریقے سے وہ اشعار ہیں آپ بار بار پڑھتے رہے کوئی خاص چیز ممکن ہے آپ کو حاصل نہ ہو سکے، کیونکہ کوڈ کی صورت میں وہ لکھیں۔ ابن عربی کی کتاب باتیں ہیں یا دیگر بزرگان کی باتیں ہیں۔ ہمارے علماء کا ایک حسن ہے اس جگہ پہ، کیونکہ عرفان کی بعض اوقات مخالفت سننے کو ملتی ہے، وہ افراد کرتے ہیں جنہوں نے اساتید سے پڑھا نہیں۔ حتیٰ کہ ہماری بھی اپنی صورت ایسی ہے کہ ذاتی مطالعات سے اگر یہ مطالب لینے کی کوشش کرتے تو اشتباہات کا شکار ہو رہے ہوتے۔ انہی اساتید سے جو کہ اس فن کے ماہر ہیں، بالخصوص آغا حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردان ہیں، بزرگ شاگردان ہیں، اور بڑھاپے میں پہنچے ہوئے اپنی زندگی کا سارا سرمایہ اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی بڑی خوبصورت تعبیرات ہیں، ان سے جو استفادے کا موقع ملتا ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا ان تشریحات کو آغا حسن زادہ عاملی یا اس طرح کی بزرگ شخصیات نے قرآن اور روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطابق پھر ایک اور زبان میں ڈھالا، کیونکہ ہمارے لیے تو کسی اور کی بات حجت نہیں ہو سکتی غیر معصوم کی، کہ ہم اس کی باتوں میں اور اس کی تشریحات کو قبول کرنے لگ جائیں۔ لہذا ہمارے علماء نے پھر آ کے یہ کام کیا۔ بالخصوص آغا حسن زادہ عاملی بہت ہی عظیم ایک شخصیت ہیں کہ شاید اس صدی میں اتنی بلند و پایہ شخصیت پیدا ہوئی ہو، اور انہوں نے مراحل طے کیے، جو بولا ہے اس کو طے کیا ہے، اور واقعات ہیں ان کے شاگردان یہ باتیں سناتے ہیں۔ بڑے متواضع تھے، بہت زیادہ متواضع، اور عمر بھی ماشاءاللہ 90 سے اوپر ان کی عمر تھی، لیکن اس پورے طولانی عمر میں انہوں نے نہ وقت ضائع کیا اور نہ ادھر ادھر کے بیکار کام کیے، اور خوب خدمت کر کے انہوں نے واقعاً مکتب اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کی کہ معارف کو ایک ترتیب سے قابل فہم زبان میں ڈھال دیا۔ اگر ان کی کتابیں آغا حسن زادہ عاملی اور آغا جوادی عاملی کی کتابوں کو آپ ہٹا کے دیکھیں تو شاذ و نادر آپ کو افراد ملیں گے کہ جو دیگر کتابوں سے مطلب کو سمجھ لیں، لیکن ان بزرگان کی کتابوں کی یہ اہم حیثیت حاصل ہے کہ انہوں نے ایک خاص ترتیب سے مطالب کو ربط دیا، کیونکہ فلسفہ میں بھی ماہر ہیں، علوم عقلیہ میں بھی ماہر ہیں، پھر قرآن کو بھی انہوں نے دقت سے پڑھا، تفسیر میں پورے مفسر ہیں، حدیث میں محدث ہیں، فقہ میں فقیہ ہیں، جامع شخصیات ہیں یہ۔ تو انہی کی ترتیب آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی ہے، وَإِلَّا اس ترتیب کو سمجھنا آسان نہیں تھا، لیکن انہوں نے الحمدللہ آیات اور روایات سے اس طریقے سے اس کو ذکر کیا ہے کہ ہمارے لیے چیزیں کھل سکتی ہیں اگر غور و فکر کریں۔ بالفاظ دیگر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرماتے تھے، انہوں نے ایک پتلا سا رسالہ ہے الولایہ کے نام سے لکھا، یا سیر و سلوک کے اوپر مشتمل رسالہ ہے۔ اس کی انشاءاللہ یہ چیزوں کی تشریح آگے آئے گی۔ انہوں نے دروس دیے تھے، ان دروس کو پھر کتابی حالت میں ڈھالا گیا، اور آغا جوادی نے 2 جلدوں پہ اس کی بہت بہترین شرح بھی کی ہے۔ ان دروس میں آغا طباطبائی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پرواز کرنا چاہتا ہے، یعنی واقعاً انسان بننا چاہتا ہے، واقعاً اپنے وجود کے اندر خزانوں کو عملی پیکر بنانا چاہتا ہے اور قرب الہی کے منازل طے کرنا چاہتا ہے، 2 پر ہیں، ایک عارف کے یا ایک اللہ کی راہ پہ چلنے والے کے 2 پر ہیں جن سے پرواز کرتا ہے۔ اب اس کی اڑان کی پر مشتمل ہے، وہ کتنی اڑان کر لے، کتنی ہمت ہے اس میں، کتنا ارادہ ہے، یہ اس کی پر منحصر ہے۔ میں اور آپ ہر 2 یا بشر جو بھی ہے وہ اپنے ارادے پہ کھڑا ہے، وہ اپنے عزم پہ کھڑا ہے، وہ اپنی ہمت پہ کھڑا ہے۔ ان باتوں کے بعد انسان برابر ہو جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہدایات قرآن کی صورت میں آئی یا روایات اہل بیت علیہ السلام کی صورت میں۔ اب کس نے کتنی ہمت کی، کتنی زحمت اٹھائی، کتنی مشقت کی، اس کے مطابق اس کی اڑان ہوگی۔ لیکن وہ 2 پر کیا ہیں؟ ایک پر ہے فکر، دوسرا پر ہے ذکر۔ اگر ایک پر بھی کاٹ دیں تو ایک پر سے پرندہ اڑ رہا ہے، وہ کتنا اڑ لے گا، وہ کتنی اونچائی میں پرواز کر سکتا ہے؟ پھر جس کی جتنی فکر اور ذکر قوی ہوتا چلا جاتا ہے اتنی اس کی پرواز بلند ہوتی چلی جاتی ہے۔ لہذا فکر اور ذکر یہ 2 پر ہیں، انسان اختیار کرے اس کو۔ ہم ابھی فکر کے مرحلے میں ہیں،
ذکر اس کے درمیان میں بعض اشارے آتے چلے جائیں گے، وَإِلَّا ذکر کے اعتبار سے آسان ترین جو انہی بزرگان کی نصیحتیں، آسان ترین طریقہ مکتب اہل بیت بڑا زرخیز مکتب ہے معنوی اعتبار سے۔ اس مکتب کی قیمت وہی انسان جان سکتا ہے کہ جو عرفان کو دقت سے پڑھے۔ اتنا زرخیز کوئی مکتب نہیں ہے، کسی مکتب میں اتنی خوبصورت وادیاں نہیں ہیں جتنی مکتب اہل بیت علیہ السلام میں ہیں۔ لہٰذا اگر آپ مفاتیح الجنان سے مہینوں کے اعمال انجام دینے لگ جائیں اور آداب ذکر کی رعایت کریں تو یہ آپ کا جنبہ پورا ہو جائے گا۔ یعنی بالفاظ دیگر توضیح المسائل کے احکام کے مطابق طہارت کو حاصل کریں، ظاہری طہارت، اور اعمال مفاتیح الجنان کو جو مہینوں کے اور دنوں کے اعمال انجام دیے ہیں بشرطے کہ آداب شرائط ذکر برپا کی جائیں، وہ ہمارا ٹاپک آئے گا۔ دوسرا ہمارے پاس اس کے مد مقابل کیا آتا ہے؟ فکری مرحلہ ہم ادھر طے انشاءاللہ کسی حد تک کریں گے، بقیہ غور و فکر۔ جیسے ہم نے انسان کی تعریف پڑھ لی، میں نے آپ کے سامنے کئی مثالیں دیں، اب آپ کے اوپر منحصر ہے آپ نے کائنات میں کتنا غور و فکر کیا۔ آپ کائنات میں غور و فکر کریں گے، ہر ذرے سے آپ کو یہ والا انسان کی تعریف کا پیغام ملے گا۔ ہر ذرہ ہی اللہ تعالیٰ کی ایک داستان سنا رہا ہے۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی وجودی کتاب ہے، جو کائنات کو بڑھتا ہے گویا کہ ذات باری تعالیٰ کو پڑھ رہا ہے۔ اس لیے کائنات کا ہر انسان نے مطالعہ کرنا ہے۔ کوئی سیر سپاٹے کر کے آ جاتا ہے، کوئی اپنا پیٹ مختلف کھانوں سے بھر کے آ جاتا ہے، کوئی لغویات کو انجام دے کے گھوم پھر کے آ جاتا ہے۔ کبھی داستان سنیں کہ یہ بہنے والا پانی کیا کہہ رہا ہے، یہ چلنے والی ہوائیں کیا سنا رہی ہیں، یہ بیٹھے پرندے کیا آپ کو داستان سنا رہے ہیں۔ کبھی آپ غور کریں اس کے اوپر، یہ فکر کی زبان ہے۔ بہت ساری چیزیں کائنات آپ کو پھر بولتی دکھائی دے گی، گویا دکھائی دے گی۔ آئے ہم اس طرف منتقل ہوتے ہیں کہ یہ جو اب انہوں نے آخر میں ذکر کی ہے بات، کیونکہ اب یہ والا مرحلہ میں عرض کر دوں کہ کیونکہ ادھر ہم اب چونکہ اگلے موضوع پہ منتقل ہو رہے ہیں تو یہ تشنا رہ جائے گا مرحلہ۔ ہر بندے نے خود غور و فکر کرنا ہے۔ کائنات بھری پڑی ہے الہی داستانوں سے، اسے آپ وجودی کتاب کہیں۔ ایک کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی وجودی کتاب، جس میں ذات باری تعالیٰ کو آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ زبان فکر کی ہے۔ آغا حسن زادہ عاملی نے آخر میں یہ بات ذکر کی تھی کہ انسان کے ملکات انسان کے آپ کے برزخ کا مواد بناتے ہیں۔ جیسے اس دنیا میں ہمارے بدن کی ایک صورت ہے اور ایک اس کا مواد ہے۔ مثلا آپ اپنی شیشے میں شکل دیکھتے ہیں تو آپ کو شکل میں اپنی صورت دکھائی دیتی ہے، صحیح ہے، جسے مزین کرتے ہیں، لیکن یہ صورت کس کے اوپر بنی ہوئی ہے؟ مواد پہ بنی ہوئی ہے۔ مواد کیا ہے؟ جلد ہے آپ کی۔ یہ جلد کس سے بنی ہوئی ہے؟ اس میں پانی بھی ہے، اس میں خاک بھی ہے، اس میں مختلف طرح کے عناصر موجود ہیں۔ مثلا ایک نوع آگ بھی ہے، ہوا بھی ہے، چربی ہے، گوشت ہے، خون ہے، ہڈیاں ہیں، مسام جلد کے اندر رکھ دیے گئے ہیں۔ یہ ساری مواد کہلائے گا، صحیح ہے۔ بس ایک صورت ہے اور ایک کیا ہے؟ مواد ہے۔ ادھر تو یہ اللہ تعالیٰ نے شکم مادر میں تصویر کشی کر دی اور بہترین صورت میں اس دنیا میں خلق کیا، لیکن اگلے جہان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ خود تم رقم کرو اپنی صورت کو، خود مواد کو تشخیص دو اپنے۔ مواد اگلے جہان میں کون بناتا ہے؟ ملاکات۔ ابھی ہم ترتیب سے چلیں گے، آپ کلمات کو حفظ کرتے جائیں، کیونکہ علوم جو ہیں وہ اصطلاحات میں، ٹرمز میں پوشیدہ ہیں۔ جس نے اصطلاح کو صحیح سمجھ لیا وہ بات صحیح سمجھ جائے گا۔ البتہ اس لیے غور و فکر ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنی مقدار کا حافظہ بھی ضروری ہے کہ وہ اصطلاح اور ٹرم تو یاد رہے۔ اگر انسان کو ٹرم اور اصطلاح ہی نہیں یاد تو پھر وہ کیسے اس کے اوپر غور و فکر کی؟ یعنی معدے میں خوراک ہوگی تو معدہ کام کرے گا، اگر معدے میں خوراک ہی نہیں ہے تو معدے نے کیا کام کرنا ہے؟ گرائنڈر میں کوئی چیز ڈالیں گے تو گرائنڈر چلے گا اور کچھ نکالے گا۔ تو اسی طریقے سے ہم اپنے وجود میں جو یہ باتیں ڈال رہے ہیں، یہ باتیں فکر کے گرائنڈر میں چلیں گی، پھر وہ ہماری روح میں ہضم ہو جائیں گی۔ آئے ہم اصطلاح کو دیکھیں۔ اصطلاح ہے ملکہ۔ ملکہ اردو میں ملکہ کہتے ہیں بادشاہ کی بیگم کو، لیکن عربی میں ملکہ ایک اور شے کا نام ہے۔ گزشتہ درس میں اس کی تفصیل بیان کی جا چکی ہے۔ بس ایک لفظ ہے ملکہ۔ ملکہ ہمارا کیا کرتا ہے؟
وہ ہمارے برزخی جسم کا مواد بن جاتا ہے۔ ملکہ جسم کا مواد بن جاتا ہے۔ نمبر 2، صورت کون بنائے گا؟ صورت کون تشکیل دیتا ہے؟ صورت تشکیل دیتا ہے عمل انسان کا۔ انسان کا عمل کیا ہے؟ وہ صورت کو تشکیل دیتا ہے۔ یعنی 3 جملے آپ نے لکھنے ہیں، ان 3 جملوں کو ہم حل کریں گے، اور تقریباً پوری کتاب میں یہ 3 جملے چلتے ہی رہیں گے۔ کتاب در حقیقت انسان کے اعتبار سے انہی 3 جملوں کی تشریحات کے اوپر مشتمل ہے، یہاں تک کہ یہ کتاب ختم ہو آپ کے پاس ایک مقدار کی حد تک یہ باتیں آ جائیں گی۔ بس پہلا جملہ کیا ہو گیا؟ ملکات برزخی بدن کا مواد بن جاتے ہیں۔ انسانی نفس جو ہے نا وہ بدن کے بغیر کبھی نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں بھی بدن ہے اس کا، جو آپ بدن شیشے میں دیکھتے ہیں، یہ بدن لباس کی مانند ہے، اتر جائے گا، اس نے تو مٹی مٹی ہو جانا ہے، کچھ باقی نہیں رہنا۔ صحیح ہے، آپ نے منتقل ہو جانا ہے۔ انسان جب خلق ہو گیا تو ہے، ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ہے۔ آغا حسن زادہ عاملی کا یہ جملہ ہے، ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ہے، پھر نہیں ختم ہونے والا۔ اور ہر جگہ پر انسان کو بدن اللہ نے دیا ہے۔ اس دنیا میں اس دنیا کی مناسبت سے بدن ہے، برزخ جسے قبر بھی کہتے ہیں ادھر اس کی مناسبت سے بدن ہے، اور قیامت میں قیامت کی مناسبت سے بدن ہے۔ یہ والا مطلب دقیق ہے، انشاءاللہ آگے آئے گا، لیکن اس کو ان باتوں کو ذہن میں رکھیں، یہ آہستہ آہستہ کھلتی چلی جائیں گی۔ بس آپ نے اس جگہ پہ توجہ کی کہ برزخ میں بھی بدن ہے۔ برزخ کا بدن کون بنائے گا؟ ملکات۔ ملکات برزخی بدن کا مواد بن جاتے ہیں۔ صورت کون بنائے گا؟ صورت جو انسان کا عمل ہے وہ کیا بنائے گا؟ صورت بنائے گا۔ انسان کا عمل برزخی بدن کی کیا بناتا ہے؟ صورت بناتا ہے۔ نمبر 3، روح انسان کی وہ کتنی مقدار رکھتی ہے؟ ابھی بھی ہمارے ساتھ روح تو ہے، یہ روح اگر بدن کو کنٹرول کر رہی ہو اور اس کی تدبیر کر رہی ہو تو روح کو کہتے ہیں نفس۔ یہ جب بدن سے جدا ہو جاتی ہے پھر اس کو خالی آپ روح کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ روح کو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ بدن کی تدبیر کرتی ہے، بدن کو استعمال کرتی ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ روح کا نام کیا پڑ جاتا ہے؟ نفس۔ یہی روح جب عقل و فکر کرتی ہے تو اسی روح کو کہتے ہیں عقل۔ یہ روح جب قلبی احساس کرتی ہے تو اسے قلب کہتے ہیں۔ بہرحال یہ تعریفیں بھی آگے آئیں گی۔ ہے وہ یہ ایک حقیقت، ایک ذات، لیکن اس کے مختلف اعتبارات سے نام پڑ جاتے ہیں۔ لیکن ادھر سوال پیدا ہوگا، یہ تو آپ نے بدن بتا دیا کہ برزخی بدن کیسا ہوگا، یہ آپ نے یہ بات سمجھائی، لیکن برزخی بدن کی روح کو کون تشخیص دے گا، کون معین کرے گا، اس کی مقدار کون بتائے گا؟ اس کے بارے میں کہتے ہیں انسان کا علم، جتنا علم اتنی وسعت روح، جتنا قلیل علم اتنی چھوٹی روح۔ جیسا ہوتا ہے نا کہ بعض افراد آپ نے دیکھا ہوگا بدن ان کے بہت بڑھ جاتے ہیں، ان سے پوچھیں 2 جمع 2 کتنے ہوتے ہیں، وہ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا 2 جمع 2 کتنے ہیں۔ یعنی بدن بڑھ جاتا ہے، اندر ان کے جو شعوری لیول ہے وہ بڑا قلیل رہ گیا۔ یہی صورت انسان کی ہے۔ لہذا روح کو مشخص آ کے کون کرتا ہے؟ علم۔ روح کی تنگی، روح کی وسعت، روح کی پرواز، روح کی وسعتیں وہ کون آ کے بیان مشخص کرے گا؟ علم۔ اب ہمارا علم جو ہے روح کی نشو و نما کا باعث ہے۔ لہذا جس نے جتنا علم حاصل کیا اتنی صحت مند، تندرست، قوی، توانا روح ہے۔ لہذا روحیں برابر نہیں ہیں۔ انسانی جسم سے روحیں نہیں پہچانی جاتی۔ ممکن ہے کہ پہاڑ کی طرح کا انسان کا جسم ہو اور اندر روح چھوٹی سی ہو، یعنی روح اس کی نشو و نما ہی نہیں پائی بھی، اس لیے اسے کوئی نہ دکھائی دیتا ہے نہ ہی صحیح سمجھ آتی ہیں باتیں۔ کھاتا پیتا خوب ہے، جسم کی ضروریات کے حوالے سے ساری شہوات ایکٹیو ہیں، ساری کے سارے دنیا کے حساب کتاب مادی اعتبارات سے آتے ہیں، لیکن جب ایمان کی بات آئے، لذت نماز کی بات آئے، دعاؤں کی بات آئے، مناجات کی بات آئے، اس سے یہ والے فلسفے ہی نہیں ہضم ہوتے۔ یہ مشکل باتیں اسے لگنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ روح اس کی محدود ہے۔ روح کس طرح سے نشو و نما پاتی ہے اور وسیع ہوتی ہے؟ علم سے۔ بس میں یہ 3 باتیں دہرا دوں پھر انشاءاللہ آگے ہم چلتے ہیں۔ نمبر 1، ملکات انسان کے بدن
برزخی بدن کے مواد بن جاتے ہیں۔ نمبر 2، انسان کا عمل اس کی صورت کو تشکیل دیتا ہے، برزخی صورت کو تشکیل دیتا ہے۔ نمبر 3، انسان کے اندر جو علوم ہیں وہ اس کی روح کی نشوونما کا باعث بنتے ہیں۔ جتنا کم علم ہے اتنی اس کی روح کی حدود محدود ہوں گی۔ ہم پہلے حصے کو اب آتے ہیں اور ادھر سے آپ کے لیے ایک کائنات بھی آشکار ہو جائے گی انشاءاللہ علمی اعتبار سے۔ ملکات کس چیز کا نام ہے؟ انسان جب عمل کو تکرار سے انجام دیتا ہے تو انسان کے اندر ایک صلاحیت وجود میں آ جاتی ہے۔ اس عملی صلاحیت کو کیا کہتے ہیں؟ ملکہ۔ یعنی ایک دفعہ انسان نے ایک عمل دیا، مثلا عمل انجام دیا، مثال کے طور پہ آپ جمعے کی نماز پڑھنے گئے، صدقے کے بارے میں مولانا صاحب نے آیات روایات سنائی، جذبہ پیدا ہوا، صدقہ دے دیا، یہ عمل ہے یا نہیں؟ یہ عمل ایک نیک کام ہے بلا شک و شبہ، درست؟ اس عمل سے ایک اثر برپا ہوگا، اس عمل سے کیا ہوگا؟ ایک اثر برپا ہوگا، وہ اثر کہاں پہ نمایاں ہوگا؟ روح کے اوپر۔ اب یہ عمل صالح تھا، وہ اثر بھی صالح اوپر مترتب ہوا، لیکن ملکہ نہیں کہلائے گا۔ یہاں تک کہ آپ مسلسل اعمال انجام دیتے رہیں اور وہ ہر عمل آ کے ایک اثر برپا کرتا رہے گا، یہاں تک کہ اثر برپا کرتا رہے اس کے اندر وہ صلاحیت جنم لے جاتی ہے۔ یہ جو صلاحیت عملاً جنم لے گی اسے کیا کہتے ہیں؟ ملکہ۔ بس ملکہ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ استمرار عمل کی وجہ سے حاصل ہونے والے اثرات، عمل کے اثرات۔ اس کی میں سادہ مثال آپ کی خدمت میں دیتا ہوں۔ کائنات کے اوپر آپ غور و فکر کریں، یہ مطالب کائنات سے سمجھنے میں آپ کو بہت مدد ملے گی۔ آپ نے کبھی دیکھا ایک بہت بڑا درخت ہے، درخت بڑا سخت ہے، کلہاڑی آپ لیتے ہیں، اگر آپ کلہاڑی اس کے اوپر مارتے ہیں اس پہ ضرب لگتی ہے یا نہیں؟ لیکن آپ جب بھی کلہاڑی مارتے ہیں، کبھی اوپر کبھی دائیں کبھی بائیں، مختلف جگہوں پہ ضرب لگ رہی ہے، کیا درخت ٹوٹ جائے گا؟ ضرب تو لگا رہے ہیں آپ لیکن درخت ٹوٹے گا؟ کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح انسان اگر ملکہ کی حد تک اپنے اثرات عمل کو نہیں پہنچاتا، عمل صالح انجام دیتا رہے، ملکہ نہیں بنے گا، درست ہے؟ اس کے اندر وہ خوبیوں والا ملکہ نہیں بنے گا۔ لیکن آپ درخت کے اوپر جب ایک کاٹ لگاتے ہیں، وہ ایک جگہ پہ ضرب لگی، پھر دوبارہ اسی جگہ پہ ضرب لگی، پھر تیسری جگہ ضرب لگی، درخت وہاں سے ٹوٹے گا یا نہیں؟ یہ عمل اسی طریقے سے انسان پہ اثرات کو نمایاں کر دیتا ہے۔ انسان جب عمل انجام دیتا ہے کوئی بھی تو اس کا ایک اثر نفس کے اوپر برپا ہو جاتا ہے۔ وہ اثرات ایک وقت آتا ہے کہ ملکات کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ ملکات ہیں کہ جو برزخ میں انسان کے مواد کو تشکیل دے رہے ہیں، یہ عمل نہیں۔ یہ عمل جو ہے یہ اثرات کو جنم دیتا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں جو مختلف حرکات سکنات انجام دے کے ہم عمل انجام دیتے ہیں، یہ عمل بذات خود وہاں جا کے نہیں، یہ عمل روح کے اوپر اثرات عمل کو جنم دے گا۔ وہ اثرات عمل ہیں کہ جو انسان کے لیے اگلے جہان میں مواد برزخی بنتے ہیں، درست؟ اچھا، ہم نے یہاں پہ ایک اور چیز پڑھی، عمل صورت ہے یا نہیں؟ دوسرا جملہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ عمل کیا ہوتا ہے؟ صورت کا باعث بنتا ہے۔ یہی ملکات، کیونکہ عمل آپ کے جو حرکات سکنات ہیں یہ وہاں جا کے کچھ تبدیل نہیں ہو رہے، یہ حرکات سکنات جب ملکہ بنتے ہیں تو یہ ملکہ اس عمل کی مطابق تصویر کشی کرتا ہے۔ اس جملے کو دقت سے لیں، یہ ملکات کیا کرتے ہیں؟ اس عمل سے مناسبت رکھتے ہوئے وہاں پہ تصویر کشی کرے گا، جیسا ادھر عمل ہے اسی عمل سے مناسب وہاں تصویر کشی کر دے گا، درست ہے؟ اس کے بھی انشاءاللہ آگے مثالیں آپ کے سامنے آتی ہیں۔ مثلا میں ادھر ہی ایک مثال دے دوں تاکہ آپ کو پتہ لگے، تصویر کشی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جیسا میں آئینہ میں دکھائی دے رہا ہوں ویسا ہی میں ہوں گا، نہیں۔ عمل یہاں پہ کسی نے دکھائی کیا لڑائی جھگڑے کا، زیادتی کا، ظلم کا، تو ظلم کون کرتا ہے؟ درندہ کرتا ہے یا نہیں؟ وہاں پہ درندے بنا دے گا۔ ملکہ کیا کرے گا؟ وہاں پہ درندے ایجاد کر دے گا۔ کہاں پہ؟ اس کی ابھی تشریح آگے آتی ہے نفس میں انسان کے۔ اسی طریقے سے مویشی کے شہوات پوری کرتے رہتے ہیں،
انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی کہ مالک نے حلال کما کے ادھر رکھا ہے یا حرام کما کے رکھا ہے۔ بکری کو پتہ لگتا ہے یا نہیں؟ بڑا مہنگا پودا خرید کے لے آئے آپ اور بکری کو آزاد چھوڑ دیں، بکری کو پتہ لگے گا کہ یہ ڈالروں میں آیا یا روپوں میں آیا ہے؟ وہ تو کھا جائے گی پتہ۔ اس لیے جو انسان ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا، اب یہ عمل ہے یا نہیں، حلال ہے حرام ہے ٹھیک ہے غلط ہے، کوئی اسے پریشانی نہیں ہے۔ یعنی جو دل کا غبار اور دل کا انتقام باہر نکالتا ہے، یہی ملکات ادھر بھیڑیے بنا دے گا، کتے بنا دے گا، دیگر چیزیں بنا دے گا۔ جو فقط شہوات کو اس دنیا میں پورا کرتا رہا ہے، یہی ملکہ وہاں پہ مثلا خنزیر بنا دے گا، بھیڑ بکریاں بنا دے گا، مویشی بنا دے گا، کیڑے مکوڑے بنا دے گا۔ بس یہ عمل سے مناسب، ادھر وہ نماز پڑھتا رہا ہے تو یہی نماز انتہائی خوبصورت ایک جہان بنا دے گا، خوبصورت افراد وہاں پہ خلق کر دے گا، پودے وغیرہ خوبصورت اگا دے گا۔ یہ قرآن کی تلاوت کرتا رہا ہے، وہاں پہ عجیب سی ایک بہترین خوشبو کو ایجاد کر دے گا جس انسان نے آج تک کبھی سونگا ہی نہیں ہے، اور سونگتا رہے تو اس کا دل ہی نہیں چاہے گا یہ ہٹ جائے۔ فلاں عمل انجام دیا تو اس کی تاریکی میں روشنیاں پھیل جائیں گی مناسبت سے۔ ملکہ کیا کرتا ہے؟ اس دنیا کے عمل سے مناسب وہاں پہ صورت کشی کرتا ہے۔ تیسری چیز، علم آ کے روح کو کیا کرتا ہے؟ مشخص کرتا ہے، اس کی حدود کتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کائنات کی کوئی ہستی لامحدود نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ائمہ اطہار علیہ السلام، ہم ان کی حدود نہیں پہچان سکتے بلا شک و شبہ، ہم ان کی تمام معرفت حاصل نہیں کر سکتے، وہ ہیں ہی اتنے وسیع، ہیں ہی اس قدر عظیم شخصیات، اس قدر بلند پایا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں اللہ کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ لامحدود ہو، فقط اللہ کی ذات لامحدود ہے۔ یہ جو حدود ہیں یہ کون مشخص کرتا ہے؟ علم آ کے مشخص کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور بحث شروع ہو جاتی ہے جب یہ تین آپ نے باتیں جان لی۔ انسان کے یہ ملکات کہاں پر نمایاں ہوتے ہیں؟ یہ ملکات کہاں صورت کشی کر رہے ہیں؟ یہ ملکات انسان کے نفس کے اندر سب کچھ کر رہے ہیں، نفس سے باہر نہیں ہیں۔ مثلا آپ خواب دیکھتے ہیں تو آپ کسی اور جگہ پہ گئے، آپ کا بدن تو ادھر ہی پڑا تھا، آپ کی تو آنکھیں بند تھیں، کیونکہ حواس خمسہ اگر 5 سینسز کام نہ کر رہے ہیں تو کوئی دکھائی سنائی دیتا ہے؟ کچھ بھی دکھائی سنائی نہیں دیتا۔ یہ 5 سینسز کا جب چیپٹر بند ہو جائے تو پھر کائنات ایک الگ کیوں کھل گئی؟ کیوں رنگینی دکھائی دے رہی ہے؟ کیوں سفر دکھائی دے رہا ہے؟ کیوں افراد دکھائی دے رہے ہیں؟ اسی طرح خیالوں میں چلا جاتا ہے۔ مثلا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اگر استاد پڑھا رہا ہے، اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اتنی توجہ سے بورڈ کو دیکھ رہا ہے اور استاد ادھر لکھ رہا ہے کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس کی پلک نہیں ہلتی، تو آپ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ نہیں دیکھ رہا۔ یہ نہ سمجھے کہ وہ دیکھ رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں بھائی یہ نہیں دیکھ رہا۔ استاد کا بھی پتہ لگ جاتا ہے، اس لیے استاد اس کے سامنے سیدھ میں آتا ہے، وہ پھر بھی نہیں دیکھ رہا، آ کے اس کے سر پہ ایک کتاب مارتا ہے، پھر وہ استاد کو دیکھتا ہے۔ اب اس کی آنکھ کھلی تھی، مسلسل یوں ساکن جمی ہوئی وہ ایک آنکھ سے وہ دیکھ رہا استاد کو، کیونکہ کسی اور جہان میں دیکھ رہے حقیقت میں۔ اس کا یہ مطلب ہے آپ کے نفس کے اندر کا جہان ان آنکھوں سے نہیں دکھائی دے سکتا۔ بالآخر ان آنکھوں سے دیکھنے کا سلسلہ بند کریں گے تو اگلے جہان کو دیکھ سکیں گے، وائلا نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح آپ کے یہ والے کان اگلے جہان کی آوازیں نہیں سن سکتے، بالآخر یہ کان بند ہوں گے تو اگلے جہان کے کان کھل جائیں گے۔ انسان اپنے نفس کے اندر ہے یہ ساری چیزیں، وہ علم جو ڈالتا ہے، وہ جو عمل کے اثرات برپا کرتا ہے، اس کو وہ دیکھتا ہے۔ اب اس کو ہم ایک اصطلاح کی زبان دیتے ہیں، لیکن اس اصطلاح کو بیان کرنے کے لیے مجھے ایک چھوٹا سا تعارف عوالم کا کرانا پڑے گا۔ عوالم کا تعارف عرفان میں بہت تفصیلی ہے، لیکن وہ رفتہ رفتہ آئے گا۔ اگلا جہان یعنی نفس انسان کا، اگلے جہان سے مراد کیا ہے آپ کا باطن، یعنی آپ جو خواب دیکھ رہے ہیں اپنے اندر ہی دیکھ رہے ہیں، کوئی باہر نہیں دیکھ رہے۔ وہ خواب جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ ہی نے اگایا ہے، وہ کسی اور نے نہیں آ کے ڈالا۔ ابھی خواب کے بارے میں بھی میں مختصر سی آخر میں گفتگو کروں گا، ٹائم ہمارے پاس کم ہے، میں اپنی ترتیب آپ کے سامنے نہ توڑوں تو بہتر ہے، وائلا یہ مطالب آگے پیچھے ہو جائیں گے، انہیں ایک ترتیب دینا اور رکھنا تھوڑا سا سخت ہو جاتا ہے۔ بس آپ نے یہ 3 نام یاد رکھے، یہ سارا کا سارا کچھ جو برپا ہو رہا ہے وہ انسان کے نفس کے اندر برپا ہو رہا ہے۔
عمل انسان سے جب جنم لیتا ہے اثر بھی انسان کے نفس کے اندر ہی کرتا ہے، صورت کشی بھی انسان کے نفس کے اندر ہے۔ یہ چاند، یہ ستارے، یہ دنیا، یہ پہاڑ، یہ روڈیں، یہ سبزہ، یہ بندے، یہ سارے آپ کو اپنے نفس کے اندر دکھائی دے رہے ہیں، باہر کہیں پہ بھی نہیں ہیں۔ آپ خواب دیکھتے ہیں، کسی شخص کو دیکھتے ہیں، وہ شخص کہیں وہ دوسرے جہان میں نہیں ہے، آپ نے اپنے اندر ایک ڈالا ہوا ہے وہ شخص۔ ابھی یہ مسئلہ حل ہوگا کہ کیسے یہ ہے۔ ادھر ایک لفظ آتا ہے تمثل، تجسم و تمثل و تجسد۔ آپ تجسم اور تمثل کو فی الحال یاد رکھیں۔ ایک ہے تمثل اعمال اور ایک ہے تجسم اعمال۔ یہ ہمارے اعتقادات میں شامل ہے کہ اعمال جو ہیں وہ مجسم ہو جائیں گے، صحیح؟ یعنی نماز آپ کو قیامت والے دن مجسم صورت میں ایک وجود نظر آئے گا۔ آپ کو قرآن جو ہے وہ مجسم صورت میں قرآن کی تلاوت یا قرآن کا حفظ نظر آئے گا۔ مجسم اعمال مجسم ہوتے ہیں، جیسا سورۃ الزلزال میں ہے بھی کہ اس دن لوگ جب نکلیں گے، کیوں نکلیں گے؟ یومئذ یصدر الناس لیروا اعمالہم، تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں۔ اعمال دیکھنے والی چیز ادھر ہوگی۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے ایک ذرہ یعنی مثقال ذرۃ، آپ ایٹم سے بھی نیچے آ جائیں، یعنی کائنات میں ذرے کے عنوان سے سائنس جو بھی آپ کو ایجاد کر کے بتا دے، بس آپ اسی کو فی الحال لے لیں، بعد کی جو ایجادات ہیں، کیونکہ ایٹم ہی نہیں دکھائی دیتا، ایٹم کے اندر کی دنیا بھی تو ایجاد ہو چکی ہے، وہ ذرہ کے لئے اگر ایک ذرہ خیر دیکھے اسے بھی دیکھے گا، ایک ذرہ۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، جس نے ایک ذرہ شر کیا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، وہ اس شر کو بھی دیکھے گا، شر دکھائی دینے والی چیز بنے گی۔ اس کو کہتے ہیں علمی اصطلاح میں تمثل و تشکل یا تجسد۔ البتہ تمثل میں اور بقیہ جو اصطلاح تشکل میں ایک فرق ہے، وہ ہم اگلے مرحلے میں دیکھتے ہیں۔ اب آپ کی خدمت میں صرف اسی کو بیان کرنا ہے، تمثل کیا ہے۔ لیکن اس کے لیے عوالم کا ایک چھوٹا سا تعارف۔ عوالم کے بارے میں بہت سوال پیدا ہوں گے، لیکن یہ سوال رفتہ رفتہ حل ہوں گے، ایک ساتھ ادھر ہم حل نہیں کر سکتے۔ مثلا ہر عالم کی تفصیلات جو عرفان نے بیان کی ہیں وہ ایک کلی طور پہ، جامع طور پہ بیان کی ہیں۔ اس کی دقتیں آپ کے فکر اور ذکر دو پر ہیں پرواز کے، جتنی فکر ایک نے کی اور جتنا ذکر کیا اتنی بلند پرواز۔ عوالم کیا ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخلوق کے لیے تین عوالم جہان خلق کیے ہیں، 3 جہان۔ چوتھا جہان خود ذات باری تعالیٰ ہے، وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ کل کتنے ہو گئے جہان؟ 4۔ 3 جہان کس کے لیے ہیں؟ ممکنات، مخلوقات، غیر اللہ، ما سوى اللہ، 3 جہان ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا عالم، 3 جہان۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ رب ہے، ہر جہان کو چلا رہا ہے، ایسا نہیں کہ ادھر اللہ نہیں ہے، وہ محیط ہے، پورے جہانوں کو گھیرے ہوئے ہے، وہ ہر جہان کی مقدار کو جانتا ہے، ہر جہان کی تدبیر کیے ہوئے ہے۔ لہٰذا کتنے ہمارے پاس جہان ہو گئے؟ 4۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اسے کہتے ہیں عالم ربوبی۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص جہان ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم ربوبی۔ اسے عالم الہ بھی کہتے ہیں، اسے عالم لاہوت بھی کہتے ہیں۔ 3 نام آپ کے سامنے ہوں گے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے وہ کیا ہے؟ عالم ربوبی، عالم الہ، نمبر 3 لاہوت۔ یہ عرفانی ایک لفظ ہے، درست؟ جی لاہوت، 2 چشمی ہے اسے لاہوت۔ اچھا، اس کے بعد اگلا جہان آ جاتا ہے عالم عقل، اسے دینی زبان میں کہتے ہیں قیامت۔ یہ ممکنات، اب مخلوقات کے 3 جہان ہیں، مخلوقات کے اللہ تعالیٰ نے 3 جہان خلق فرمائے ہیں۔ عالم قیامت، اسی عالم قیامت کو کہتے ہیں عالم عقل، اسے عالم عقل بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اسی کو ہم عالم جبروت بھی کہتے ہیں، عرفانی نام ہے عالم جبروت، روایات میں بھی جبروت کلمہ آیا ہے۔ عالم عقل،
عالم قیامت، قیامت بھی اسی کو کہتے ہیں۔ تیسرا کیا نام ہے؟ عالم جبروت۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور عالم ہے جس کا کہتے ہیں عالم خیال، عالم مثال بھی اسے کہتے ہیں۔ دوسرا مثال عالم برزخ، عالم قبر، یعنی جو ہمیں احادیث آیات اور احادیث مبارکہ میں جو کلمہ قبر آیا ہے اس سے مراد یہ جہان ہے۔ ایک قبر ہے جو توضیح المسائل میں تذکرہ ملتا ہے، اس میں یہ بدن ڈال دینا ہے، کیونکہ بدن کا ایک نفس کے ساتھ روح کے ساتھ تعلق رہا ہے۔ جب وہ لباس روح نے اتار کے پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے کچھ آداب رکھے ہیں کہ یہ جو لباس ہے اب اس کو تم پہنچاؤ مٹی کے گڑھے میں، تو اس کے کچھ آداب ہیں جو آپ کفن دفن کے عنوان سے پڑھتے ہیں، وَإِلَّا یہ ایک لباس کی مانند ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پہ ہمیں یہ لباس دیا تھا تاکہ نشوونما نفس پائے۔ اس کے بعد یہ ایک تعبیر کے طور پہ میں بیان کرنا، وَإِلَّا انشاءاللہ آگے اس کی تفصیلات آئیں گی۔ بہرحال یہ جو تیسرا جہان میں بیان کر رہا ہوں اور مخلوقات کے اعتبار سے دوسرا جہان کیا نام ہے؟ عالم خیال، عالم مثال، عالم برزخ، عالم قبر۔ عالم قبر ایک قبر ہے، یہ امام صادق علیہ السلام کی روایت میں وارد ہوا ہے۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ امام سے پوچھا کیا مل برزخ، برزخ کیا ہے؟ امام نے فرمایا قبر، قبر کو کہتے ہیں برزخ۔ لہٰذا ایک ہے فقہی قبر، وہ یہ مٹی کا گڑھا ہے جہاں پہ ہمارا یہ بدن کا لباس منتقل آداب شریعت کے مطابق ہو جائے گا، اور ایک ہے جہاں پہ ہماری روح اور نفس منتقل ہو جانا ہے، وہ یہی والا عالم برزخ ہے، عالم خیال، عالم مثال۔ اور اس کا جو اگلا نام ہے عالم ملاکوت، یعنی لاہوت، جبروت، ملاکوت، اسے عالم ملاکوت بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے آخری جہان، عالم طبیعت، عالم مادی، موجودہ دنیا جسے آپ نام دیتے ہیں، دنیا، قرآن کریم نے اس کا نام دنیا رکھا ہے، صحیح ہے؟ دنیا، عالم مادہ، عالم طبیعت اور عالم ناسوت، اسے عالم ناسوت بھی کہتے ہیں۔ بس مخلوقات کے اعتبار سے یہ تین ہیں عوالم۔ اس کو بعض عرفاء نے 5 کر کے ذکر کیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی آگے آئے گا، لیکن بنیادی طور پہ 3 ہیں، اس کی پھر کچھ تفصیلات بن جاتی ہیں۔ میں دوبارہ اس عالم کا نام لے دوں میں آپ کی خدمت میں تاکہ یہ اصطلاحات سے آپ مانوس ہو جائیں، کیونکہ اصطلاحات سے مانوس نہیں ہوگے نہیں انسان کو سمجھ آتا۔ عالم قیامت، اسے سے عالم عقل یا عالم جبروت بھی کہتے ہیں، عالم خیال اور عالم مثال جس کو عالم ملکوت بھی کہتے ہیں، اور عالم طبیعت، دنیا، عالم مادہ یا جس کو عالم ناسوت بھی کہتے ہیں۔ ابھی ہم کہاں پر موجود ہیں؟ عالم ناسوت میں۔ لیکن عالم ناسوت میں فقط نہیں، جب 3 جہانوں سے مخلوق کا ہمارا تعلق ہے تو تینوں جہان کے عناصر ابھی اگرچہ ادھر ہیں لیکن تینوں جہان کے عناصر ہمارے اندر دکھائی دینے چاہیے یا نہیں؟ یہ تعبیر انہی آغا حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے دروس کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ 3 جہان مخلوقات کے ہیں تو تینوں کے نمونے ہمارے اندر ہونے چاہیے، تینوں جہانوں کے نمونے ہونے چاہیے ہمارے اندر۔ اچھا، مادی یعنی عالم ناسوت کا ہمارے اوپر کون سے اثرات کون سے ہیں ہمارے اوپر جو موجود نمایاں نمونے ہیں؟ تینوں کے نمونے دکھائی دینے چاہیے۔ عالم ناسوت، عالم مادہ، عالم دنیا کے جو نمونے یہ بدن ہیں۔ یہ بدن کیا ہے؟ یہ نمونہ ہے عالم دنیا اور عالم مادہ کا۔ عالم خیال، عالم مثال، عالم ملاکوت، اس کا نمونہ یہ جو آپ خواب اور خیال دیکھتے ہیں، خیالوں میں چلے جاتے ہیں، خواب دیکھتے ہیں، یہ دونوں کس کے نمونے ہیں؟ اس کے نمونے ہیں۔ عالم برزخ، عالم قبر، عالم خیال۔ آپ عقل سے ایک دفعہ کام لیتے ہیں، عقل سے کیا ہے؟ عقل کس کا نمونہ ہے؟ عالم قیامت، درست ہے؟ ابھی قیامت میں نہیں منتقل ہوئے لیکن عالم قیامت کے ساتھ اس کا نمونہ کیا ہے؟ یہ عقل۔ اس کی مزید انشاءاللہ تشریح آئے گی۔ آئیں اب ہم دیکھیں تمثل کہاں پہ ہوتا ہے۔ تمثل ہر 2 جہان میں ہے، برزخ میں بھی ہے، قیامت میں بھی ہے۔ لیکن برزخ میں آپ آئیں عالم مثال کو سمجھیں۔
اس میں ایک جملہ میں بیان کر دیتا ہوں، وہ جملہ انشاءاللہ تعالی آگے سمجھ آئے گا، ابھی وہ اس کا موقع نہیں ہے۔ ہر ایک عالم دوسرے عالم کی علت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام ہی ایسے خلق کیا ہے۔ علت یعنی سبب، ریزن ہے، سبب ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عالم ربوبی، وہاں سے خلق ہوا عالم قیامت، عالم قیامت سے عالم برزخ یا عالم قبر یا عالم خیال، عالم خیال علت بنتا ہے اس مادی دنیا اور جہان کا۔ لہٰذا اس دنیا کے اندر آپ جو حقیقت بھی دیکھتے ہیں وہ عالم مثال میں پائی جاتی ہے، جو حقیقت بھی دیکھتے ہیں۔ یہ آگے انشاءاللہ ہم عوالم کو موضوع کے اعتبار سے بھی آگے پڑھیں گے، اس لیے ابھی ادھر صرف اتنی بات آپ ذہن میں رکھیں۔ ادھر یہاں پہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہماری آنکھیں بند ہوں تو اب کہاں کے عالم کی سیر ہو رہی ہے؟ ادھر آ کے برزخ کو یا عالم مثال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، ایک عالم متصل ہے، ایک عالم منفصل ہے، یعنی یہ قبر اور برزخ کے اعتبار سے ادھر اصطلاح اب آپ نے استعمال کرنی ہے عالم مثال یا عالم خیال، ان دو کو بھی آپ فی الحال اصطلاح کو استعمال کریں۔ یہ جو عالم خیال یا ہمارا عالم مثال ہے، یہ کیا ہے؟ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک ہے عالم متصل اور ایک ہے عالم منفصل۔ کلمے سے ہی واضح ہے، متصل یعنی جڑا ہوا، منفصل یعنی جدا۔ ہمارے ساتھ ایک عالم مثال جڑا ہوا ہے، وہ نفس کے ہمراہ ہے۔ آپ اس متصل عالم میں دیکھتے ہیں خواب اور خیال، لیکن ایک عالم منفصل ہے جو میرے نفس سے جدا ہے، وہاں پہ ہم نے مستقبل میں جانا ہے، وہ قبر میں جب ہم جائیں گے تو اسے عالم منفصل مراد ہے۔ یعنی جو آپ نے سن چکا ہے کہ قبر میں روح منتقل ہو گئی، تو وہ قبر کون ہے؟ عالم منفصل ہے، نہ کہ عالم متصل۔ درست ہے؟ عالم متصل اور منفصل دو آپ نے تقسیم کر دی۔ عالم منفصل ہمارے پاس کیا آ گیا؟ عالم منفصل وہ عالم ہے کہ جہاں پہ ہم نے جانا ہے، لیکن اس عالم منفصل کا متصل سے ایک تعلق ہے۔ وہ تعلق اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ متصل کے ذریعے سے منفصل جان لیں، نہیں۔ ہم جو خیالوں میں گم ہو جاتے ہیں، خوابوں کو دیکھتے ہیں، وہ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ وہ متصل میں دیکھ رہے ہیں۔ بس ادھر میں ایک اور جملہ بولتا ہوں سوال کی صورت میں، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ ہم کتنا اس حوالے سے ہمارے ذہن میں یہ مطالب ترتیب پا چکے ہیں۔ یہاں پہ جو بھی کائنات میں چیز موجود ہے، اس کی حقیقت کہاں موجود ہے؟ عالم مثال میں، عالم ملکوت میں، عالم قبر اور برزخ میں۔ اس کائنات میں جو بھی حقائق موجود ہیں وہ کہاں پہ پہلے موجود ہیں؟ عالم برزخ میں۔ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ حقائق سارے وہاں پہ موجود ہیں، یہ کون سا ہے؟ عالم مثال یا عالم خیال یا عالم برزخ؟ وہ جو متصل ہے یا وہ جو منفصل ہے؟ جو منفصل ہے، جو جدا ہے، جہاں پہ جانا ہے، وہاں پر یہ سارے حقائق موجود ہیں۔ عالم متصل میں جو ہم دیکھتے ہیں خواب ہے، خیال ہے، وہ حقائق وہاں وہی والے حقائق ہیں؟ نہیں، وہ والے حقائق نہیں ہیں۔ ادھر خوابوں کی تعبیر کی اسی لیے ضرورت پیش آتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک چیز دیکھی ہے، آیا یہ وہ حقیقت ہے جو ادھر ہے یا نہیں؟ وہ میرے نفس کے اثرات کی وجہ سے ہے۔ اب ادھر گفتگو پھیلتی چلی جاتی ہے، جسم اور روح کا، جسم اور نفس کا، جسم اور خواب کا آپس میں باہمی تعلقات ہیں۔ اس کو انشاءاللہ آئندہ کے دروس میں ہم ملاحظہ کرتے رہیں گے، لیکن ابھی آپ اجمالی طور پہ یہ جان لیں۔ جب آپ نے یہ سنا ہوگا کہ فلان جو ہے وہ انسان کی حقیقت دیکھ لیتا ہے، چشم برزخی رکھتا ہے، وہ کون ہے شخص؟ وہ جس نے اپنی روح کو اتنی ترقی دی، وہ عالم متصل کے بجائے عالم منفصل میں بھی جھانک کے دیکھ لیتا ہے، اور عالم منفصل میں اس کی حقائق موجود ہیں، وہاں پہ اس کو معلوم ہوتا ہے۔ کیونکہ میں نے عرض کیا نا، اس کائنات کی ہر شے کی حقیقت کہاں موجود ہے؟ عالم برزخ میں، عالم منفصل میں۔ عالم منفصل میں ہم نے کب جانا ہے؟ جب جسم سے روح منقطع ہو جائے گی۔ ابھی جا سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، سیر کر کے آ سکتے ہیں۔ عالم منفصل میں بھی، عالم قیامت میں بھی۔ اس کے لیے تزکیہ نفس چاہیے، اس کے لیے تہذیب نفس۔ یہ سارے انشاءاللہ آیات آپ کی خدمت میں اور روایات پڑھی جائیں گی۔ آج کا درس جو ہے وہ صرف ایک معلوماتی حد تک تھا، شواہد ہم پڑھیں گے۔ اگر آیات اور روایات یہ باتیں ہمارے لیے ثابت نہ کریں، ہم ان باتوں کی پر اعتقاد قائم نہیں کر سکتے۔
وہ پھر آگے انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گی کہ کس طریقے سے ہے۔ لیکن اس مقام پہ عالم متصل سے آپ ربط کو دیکھیں۔ انسان کے جو تمثلات حتیٰ کہ خواب اور خیال میں بنتے ہیں وہ بھی اسی کے اعتبار سے بنتے ہیں جو انسان نے عمل انجام دیا ہے، وہ اسی کے اعتبار سے بنتے ہیں جو انسان نے اندر نیت اور ارادہ کیا تھا۔ مثلا اگر ایک شخص نے کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ اور نیت کی تھی تو یہ جو نقصان پہنچانے کا عمل اس نے باہر انجام دیا، اس سے پہلے اپنے نفس میں انجام دیا یا نہیں دیا؟ اس لیے جو نفس کے اندر جا کے ایک عمل کو انجام دیتا ہے وہ اثر اس کی روح کے اوپر برپا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ اس لیے روایات ہیں، الکافی کی روایت ہے، اور اسی کے پر ہم آج کے درس کا اختتام کریں گے انشاءاللہ، کہ وقت کا میں صرف مضمون اس کا سنا دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے لوگوں اپنے حواریوں کو، خاص شیعوں کو اکٹھا کیا۔ اکٹھا کرنے کے بعد انہیں نصیحت کی اور کہا کہ دیکھو موسیٰ کلیم اللہ کہا کرتے تھے کہ زنا نہ کرو، میں یہ نہیں کہتا۔ وہ کہتے تھے زنا نہ کرو، میں تمہیں یہ نہیں کہتا زنا نہ کرو، میں تمہیں کہتا ہوں فکر بھی نہ کرو زنا کی، سوچو بھی نہ زنا کے بارے میں، کیونکہ اگر کوئی شخص زنا کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بڑا خوبصورت سا گھر ہے لیکن اندر سارا کا سارا سیاہ کالا ہو کے جل چکا ہے، لہذا مت اپنے اندر کو سیاہ کرو اور جلاؤ۔ لہذا اگر ایک بندہ ہے وہ اپنے وجود کے اندر، السلام علیکم رحمۃ، اپنے وجود کے اندر فکر گناہ کرتا ہے تو فکر گناہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اثرات برپا نہیں کرتی۔ لہذا الکافی کی یہ روایت ہے کہ عیسیٰ بن مریم کہتے ہیں، امام صادق علیہ السلام نے یہ بیان کیا اور انہوں نے آ کے یہ راز اٹھائے کہ انبیاء کیا کہا کرتے تھے، کہا کہ فکر زنا بھی نہ کرو۔ کتنی ایسے افراد ہیں سوچوں میں خاتون کے ساتھ زنا کر لیتے ہیں، اسی لیے استمناء کو حرام قرار دیا گیا، اسی لیے بقیہ چیزیں فاسد نہ کریں اپنے وجود کو۔ اس لیے توبہ کے بھی اسی طرح سے مراحل ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں شاہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے رشحات من رشحات الاخلاق، غالباً یہ کتاب کا نام ہے، اس میں 7 مراتب توبہ کے ذکر کیے ہیں۔ پہلا مرتبہ توبہ یہ کہ پروردگار بار الہ، شہوت کے غلبے کی وجہ سے، نادانیوں کی وجہ سے میرے جسم سے جو گناہ صادر ہو چکے ہیں، تیری معصیتیں صادر ہو چکی ہیں، اس سے مغفرت فرما دے، میں توبہ کرتا ہوں۔ اگلا مرحلہ کہ اسے عوامی مرحلہ کہتے ہیں۔ اگلا مرحلہ کیا ہے؟ خیالوں میں جو گناہ کیا ہے، وہ جو انسان نے نیتوں میں گناہ کیا ہے، وہ جو ارادے میں گناہ کیا ہے، اس سے توبہ کرے۔ اس لیے یہ دقیق روایت ہے الکافی کی، امام معصوم نے بیان کی ہے، نبی خدا سے یہ آئی ہے، فکر زنا بھی نہ کرو۔ لہٰذا جو فکر زنا کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جسم تو اس کا بڑا خوبصورت دکھائی دے رہا ہے، اندر سے راکھ ہے، سیاہ ہے۔ اسی طریقے سے جیسے ایک گھر ہو، اندر پوری آگ لگ گئی، پورا سیاہ ہوا پڑا ہوا ہے۔ اس لیے روکے اپنے نفس میں، جب نفس تصویر کشی کر رہا ہے، قوت خیال آ کے صورت کشی کر رہی ہے اور پوری فلم بنا رہی ہے خطرناک ترین، روک دے قلم قوت خیال کا کہ نہیں، ایک قوت قلم، تو اس سے زیادہ قوت خیال، تو اس سے زیادہ رقم نہ کر میرے نفس کے اوپر، اس کے اثرات ہیں منفی۔ لہذا انسان کے اندر جو ارادے کے اعتبار سے بھی عمل صادر ہوتا ہے اس کے اثرات ہیں انسانی نفس میں، اور ملکات حقیقت میں اسی طریقے سے بنتے ہیں۔ ہر وہ عمل جو ارادے کے ساتھ خارج میں انسان کے عمل سے صادر ہوتا ہے، قبل اس کے کہ خارج میں صادر ہو، پہلے کہاں صادر ہو چکا ہے؟ انسان کے نفس میں۔ اس لیے اگر خیر کو جنم دیا، مثلا کسی سے جھگڑا ہو گیا ذاتیات کی بنیاد پہ، نفس میں کہیں کہ تجھ کو معاف کیا میں نے، ممکن ہے آپ کو ادھر کہنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے، موقع ہی نہ ملا، کہہ دیں کہ تجھ کو معاف کیا، اس کے اثرات ہیں نفس کے اندر۔ اس کے لیے دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، حسن ظن۔ اب آپ کے لیے بہت اخلاقی مراحل طے ہو جائیں گی، کیوں کہا کہ حسن ظن رکھو، تاکہ تم اپنے اندر کو کیوں جلاتے ہو۔ مثلا ایک کے بارے میں سوء ظن رکھیں، یار وہ پتہ نہیں کیا گناہ کر رہا ہوگا، میں نے پیسے بھیجے کھا گیا ہوگا سارے، کیا اس نے پتہ نہیں چیزیں رکھی ہوں گی، پتہ نہیں اس نے یہ استعمال کیے یا نہیں، وہ تو دشمنی میرے ساتھ چاہتا ہے، اس سے اس کو نقصان ہو رہا ہے کچھ۔ سوء ظن رکھیں گے تو اپنی دنیا کو ہی کالا کر رہے ہیں، اپنی دنیا کو ہی سیاہ کر رہے ہیں، پھر اس کی سیاہی کے اثرات صورت کشی عمل کے مطابق بنتی ہے۔ اللہ نے انسان کو بڑی ایک عجیب
خصلت دی ہے، اس کا نام ہے قوت خیال۔ قوت خیال وہ معنی کو صورت دیتی ہے۔ اگلا درس ہمارا اسی کے اوپر ہوگا۔ قوت خیال کیا کرتی ہے؟ معنی کو صورت دے دیتی ہے۔ مثلا اولاد سے محبت ہے، آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں ایک بڑی اچھی جگہ بیٹھا ہوا ہوں، بڑا خوشگوار ماحول ہے، میری زوجہ اور بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہنسی مذاق میں بہترین کھانا بنا رہے ہیں، وہ کھانا کھا رہے ہیں اور بڑے صحت مند تندرستی میں اچھے خوشگوار موڈ میں ہیں۔ یہ کس نے پورا منظر بنا دیا؟ وہ جو محبت کا معنی تھا، قوت خیال نے آ کے یہ پوری تصویر کشی کر دی۔ اندر اگر گناہ کا ارادہ ہے، وہ گناہ کا ارادہ پوری ایک تصویر کشی قوت خیال کر دے گی، اس کے مناسب تصویر کشی کرتی ہے۔ ان تصویر کشی کرنے کو تمثلات کہتے ہیں، جو انشاءاللہ ہم اگلے بحث میں پاس۔ ادھر یہ جملہ یاد رکھیں، معنی کو کون آ کے تصویر کشی کر کے انسان کے اندر برپا کرتا ہے؟ قوت خیال۔ وہ قلم ہے قوت خیال کہ جو صورت بناتا ہے، بہترین رنگ بھر دیتا ہے۔ کسی سے آپ کو نفرت ہے، وہ نفرت ایک معنی ہے، اس معنی کو اب قوت خیال شکل دے گی۔ آپ اسے مار رہے ہیں، آپ اسے انتقام لے رہے ہیں، آپ اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ آپ کے بارے میں بری باتیں کر رہا ہے، وہ کسی اور کو غلط باتیں بتا رہا ہے، وہ مثلا شخص آپ سے انتقام لینا چاہتا ہے، دشمنی کی حالت میں دکھا رہے ہیں، خواب بھی وہی دیکھ رہے ہیں، خیالوں میں بھی وہی سوچ رہے ہیں۔ یہ کون سارا کر رہا ہے؟ وہ جو نفرت اندر بیٹھی ہوئی ہے، وہ گند بلا، وہ اصل سبب ہے۔ قوت خیال تو مجبور ہے، وہ تو اللہ نے خلق کی ایسی کی ہے، جو معنی ہوگا اسے تصویر بنا کے دے دے گا، لیکن اسے مناسب تصویر، جو اسے مناسب ہے، معنی سے مناسب ہے، اس کی تصویر کشی کرے گا۔ اور یہی اگر آپ نے عالم منفصل کو، کسی نے قبر کو صحیح سمجھنا ہے، کسی نے برزخ کو صحیح سمجھنا ہے، اپنے خیال پہ اس جہت سے غور و فکر کرنا شروع کر دے، اسے پتہ لگ جائے گا ادھر کیا بھیانک چیزیں بنیں گی یا ادھر کتنی خوبصورت دنیا بنے گی۔ کیونکہ اس دنیا کی مثال اس دنیا کی نسبت، قبر جو عالم منفصل ہے، اس کو اگر نسبت دیں اس جہان سے، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ماں کے پیٹ میں بچہ اور یہ کائنات، دونوں میں ہے کوئی تقابل؟ ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ، اس کی کتنی دنیا ہوتی ہے، وہ تو کھا پی بھی رہا ہے، ٹانگیں بھی چلا رہا ہے، سانس بھی لے رہا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے یہ میری ساری کائنات ہے۔ اور یہ جو باہر کی کہکشاؤں سے بھری ہوئی کائنات ہے، کتنی وسیع ہے، کتنی لذیذ چیزیں ہیں۔ عالم منفصل یا برزخ اور قبر بھی اسی طرح ہے۔ قبر کے مقابلے میں، یعنی یہ دنیا عالم برزخ کے اندر ہے، عالم برزخ کسی کے اندر نہیں ہے۔ جیسے ماں کا پیٹ اور اس کے اندر جو بچہ ہے، وہ اس کائنات کے اندر ہے، عالم برزخ گھیرے ہوئے ہے۔ بالفاظ دیگر، عالم برزخ کے اگر آپ دنیا کا دیکھنا چاہیں باطن، تو وہ اس صورت میں ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ عالم برزخ گھیرے ہوئے ہے، بہت وسیع جہان ہے، بہت وسیع جہان۔ اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے درس میں ہم ملاحظہ کریں گے۔ آپ اس نقطے کو ذہن نشین رکھیں، قوت خیال صورت کو بناتی ہے اس کے مناسبت سے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔